سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رجب المرجب کا ماہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر 27ویں تاریخ کو امام الانبیاء سر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی کی عظیم سعادت حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں اور ان معجزات میں سب سے جو بڑا معجزہ عطا فرمایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا معجزہ عطا فرمایا ہے. کوئی بھی معجزہ ہو وہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ انسان کی عقل وہاں دنگ رہ جاتی ہے. انسان کی عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ ایسا بھی ممکن ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات سے نوازا گیا. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا گیا کہ درخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, درخت چلتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہے ہمارے گھروں میں یا ہماری زمینوں میں جو بھی درخت ایک بار لگتا ہے وہ اسی جگہ بڑا ہوتا ہے اور اسی جگہ کٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی یہ درخت ایک جگہ لگا ہو اور چل کے وہ دوسری جگہ چلا جائے. چھوٹے موٹے پودے ہوتے ہیں جن کو نکال کر جڑوں سمیت دوسری جگہ لے جاتے ہیں, لیکن جو بڑے درخت ہیں ان کو پھر کاٹا ہی جاتا ہے. ممکن نہیں ہوتا ان کو پوری جڑ سمیت نکالنا یا خود وہ چل کر کہیں جا سکے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درخت چل کر آتا ہے اور صرف آتا ہی نہیں ہے بلکہ بولتا بھی ہے. اور کیا کلمہ کہتا ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. سلام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جوابی عنایت فرمایا اور اس کے بعد وہ درخت چل کر پھر واپس اپنی جگہ بھی چلا گیا اور وہاں جو شخص تھا وہ ایمان بھی لے آیا. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے, کوئی عام سی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھوڑا سا پانی پیش کیا گیا, ایک پیالہ, اور اس ایک پیالے سے 1500 افراد نے پانی پی لیا. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر اس لشکر میں
लाख आदमी भी होते तो उस एक पानी के प्याले से सारे सैराब हो जाते। उससे पानी पी भी सकते थे, उससे वुजू भी कर सकते थे, उससे जानवरों को भी पानी पिला सकते थे। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजूद है। हमारे यहाँ अगर किसी जगह पानी की किल्लत हो जाए तो एक प्याले से एक आदमी का वो भी बंदा सैराब नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 1500 आदमियों ने वहां से फायदा उठाया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से ये पानी के चश्मे जारी हुए थे। और एक और हदीस पाक में 70 सहाबाए किराम ने एक दूध का प्याला पिया है, खत्म नहीं कर सके। 70 अफराद ने सैर होकर, जितना बंदा पी सकता है, एक ने पिया, दूसरे ने पिया, इसी तरह 70 अफराद ने। तो 70 अफराद के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध दोश फरमाया तो उसके बाद वो खत्म हुआ। तो ये भी बहुत बड़ा मौजूदा है। इसी तरह जमीन के अंदर तो बहुत सारे मौजूदात नजर आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में आसमानों के मौजूदात भी हमें दिखाए गए। मिसाल के तौर पर चांद का 2 टुकड़े हो जाना। अब चांद का 2 टुकड़े हो जाना कोई आसान सी बात नहीं कि यहां से लाखों मील दूर एक चीज मौजूद है, फिजा के अंदर मौजूद है और वो कोई छोटी सी भी नहीं है कि खुद में 2 टुकड़े हो गई। चांद 2 टुकड़े हुआ, दरमियान से एक आधा हिस्सा दूसरी तरफ चला गया, दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ चला गया। ये बाकायदा उस वक्त हुआ नहीं हो 2 सितारे आपस में टकरा गए, 2 सितारे आपस में या 2 को चीजें आपस में टकरा गई तो टूट गई, ऐसा नहीं हुआ। कुफार के मुतालबे पर ऐसा हुआ है कि आप चांद को 2 टुकड़े करके दिखाएं। और ऐसा ही नहीं हुआ कि सुबह का टाइम हो गया या दिन का हो गया या शाम को हो गया। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, जब इशारा फरमाया उस वक्त चांद 2 टुकड़े हो जाता है। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा है। इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नमाज असर का वक्त है, असर की नमाज से लेट हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर अदा कर ली थी और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अभी तक नमाज असर अदा नहीं की थी। सूरज गुरूब हो जाता है, क्योंकि वो कैफियत ऐसी थी कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सर मुबारक था वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की गोद में था। अब कोई बंदा अगर उठना चाहे तो उठ तो नहीं सकता, उठ सकता है उस वक्त जब उस बंदे को जगाया जाए। तो यहाँ पर मामला और था, इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल आ जाए, ये बहुत बड़ी बात थी। तो हजरत अली ये नहीं करना चाहते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल नहीं डालना चाहते थे, इसलिए आप खामोशी इख्तियार करके उधर बैठे रहे हत्ता कि जब सूरज गुरूब हो गया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को बहुत ज्यादा दुख हुआ। इतना दुख हुआ कि आंखों से आंसू निकल आए। क्या कभी हमारी आंखों से भी आंसू आए? कोई बंदा फौत हो जाए तो आंसू आ जाते हैं, अपना कोई माली नुकसान हो जाए तो आंसू आ जाते हैं, लेकिन कोई दीन का कोई नुकसान हो जाए, दीन के हवाले से कोई ऐसा मामला हो जाए हमारे साथ, हमें कभी आंसू नहीं आए। कोई बंदा बता दे किसी की जोहर की नमाज रह गई हो, किसी की नमाज जुमा रह गई हो, किसी की कोई नमाज रह गई हो तो वो रोया हो कि या अल्लाह बड़ा नुकसान हो गया है, नमाज फर्ज थी, हुक्म तेरा था, तेरे महबूब का हुक्म था, नमाज रह गई है, आंखों से आंसू आ जाए दुख की वजह से, इतना बड़ा नुकसान हो गया। एक तकबीर तहरीमा को ही देख लें, रब की बारगाह में हाजिर होने को ही देख लें और अल्लाह ताला की तरफ से इस इनायत पर वो जो बंदा रब की बारगाह में खड़ा हो जाता है उससे महरूमी पर उसको बंदे में कोई आंसू आ जाए, ऐसा मंजर शायद ही किसी बंदे ने देखा हो। इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की आंखों से आंसू आ जाते हैं। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इख्तियार अता फरमाया। सारी बात पूछी, मैं सिर्फ खुलासा सा बयान कर रहा हूँ। सारी बात पूछी क्यों रो रहे हो? तो वो अर्ज करते हैं कि असर की नमाज रह गई है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा अदा पढ़ना चाहते हो कज़ा पढ़ना चाहते हो? अब सूरज हुआ जो गुरूब हो गया, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया है। अब कभी ऐसा पहले नहीं हुआ था, कभी ऐसा मंजर दिखाया नहीं गया कि सूरज गुरूब हुआ और थोड़ी देर में फिर बाहर आ गया हो, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब
کے اندر آتا ہے وہ جو ڈوبا ہوا سورج تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پر وہ ڈوبا ہوا سورج پھر عصر کی نماز تک واپس لوٹا دیا۔ یہ کوئی معمولی سی بات ہے کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، اور یہ اس کے بعد نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا، اور قیامت تک یہ درمیان میں کہیں نہیں ہوگا، ایک مرتبہ ہوگا۔ قرب قیامت علامات کبریٰ میں سے، قیامت کی جو بڑی علامات ہیں ان میں سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ایک مرتبہ۔ نہ اس کے بعد ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز کے بعد، اور نہ ابھی تک ہوا ہے، اور نہ آنے والی جو صدیاں ہیں، جتنے بھی سال قیامت کو رہتے ہیں، کہیں بھی درمیان میں ایسا نہیں ہوگا کچھ بھی ہو جائے سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، صرف ایک مرتبہ۔ وہ بھی علامات کبریٰ میں پہلے بیان کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں علامات کبریٰ کو بیان کیا ہے، بڑی علامات کو بیان کیا ہے، وہاں اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو عام روٹین کے اوپر سارے لوگ اپنا سارا عمل کر رہے ہوں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب غروب ہوگا اور واپس تقریباً زور کے وقت تک آ جائے گا، تو مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس کے بعد ایک جو بڑی بات پوری دنیا میں ہو جائے گی وہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد پھر کسی بندے کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، جو کافر ہے جو کافر ہے، بس وہ کافر ہی رہے گا۔ کوئی جی بندے نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے تو بس گناہ اس کا اب اس کے ذمہ ہی ہے، اب وہ معافی والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی بندہ دن رات کے اگر سجدے میں پڑا رہے اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب یہ واقعہ پیش آئے گا سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کسی بندے کا کوئی عمل بھی وہ توبہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ کلمہ بھی پڑھے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ ایک مین علامت رکھی گئی ہے علامات کبریٰ میں سے، بڑی علاماتوں میں سے، کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک دن لازمی ہوگا، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہوگا تو ہوگا۔ اور اگلی ایک اور بات کہ سورج جب آئے گا عصر سے بھی پہلے کے ٹائم میں آ جائے گا تو یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکے گا اور رک کر پھر واپس چلا جائے گا مغرب کی طرف۔ ایسا نہیں ہے کہ مغرب سے طلوع ہوگا اور آہستہ آہستہ واپس آ کے مشرق کی طرف چلا جائے گا، ایسا بھی نہیں آئے گا تقریباً زور کے وقت تک، زور اثر کے درمیان کے وقت تک، اس کے بعد وہاں تھوڑی دیر رکے گا اور پھر واپس مغرب کی طرف غروب ہو جائے گا۔ اس کے بعد روٹین کے مطابق دن اور رات ہوں گے۔ عام روٹین میں جس طرح دن رات ہوتے ہیں اسی طرح سورج طلوع ہوگا اور سورج غروب ہوتا رہے گا۔ یہ سورج واپس مشرق کی طرف نہیں جائے گا، وہاں سے واپس غروب ہو جائے گا۔ تو مین فرق یہ ہو جائے گا کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک نماز کی خاطر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو مغرب سے بھی طلوع کر دیا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ بے شمار اس طرح کے معجزات ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گئے۔ ان سارے معجزات میں یہ بھی کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، درخت بولنا شروع کر دے، ایک پیالہ 1500 افراد کے لیے کافی ہو جائے، ایک دودھ کا پیالہ 70 افراد کے لیے کافی ہو جائے، یہ کوئی معمولی سی بات ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ان سارے معجزات میں سب سے بڑھ کر جو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو معجزہ عطا فرمایا ہے وہ معراج شریف کا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت یہ قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے کے بالکل شروع میں ارشاد فرمایا باقی ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی عظیم نشانیوں سے دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے حوالے سے اگر تفصیل میں تھوڑا سا جایا جائے تو اس آیت کے شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا ہے وہ لفظ سبحان فرمایا ہے کہ پاکی ہے اس ذات کے لیے، اور یہ لفظ سبحان اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ پاکی ہے اس ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہاں پر اللہ تعالیٰ
استعمال فرمایا، چونکہ واقعہ ایسا تھا کہ کوئی بندہ انکار نہ کر دے، کوئی بندہ یہ کہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں ایک بندہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتا ہے اور اسی تھوڑے سے وقت میں واپس بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعہ کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے تاکہ کوئی بندہ انکار نہ کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو قدیر ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ پوری کائنات نہیں تھی، یہ تصور کرنا ذرا مشکل ہوگا۔ ایک وہ وقت تھا جب سورج ہوتا ہی نہیں تھا، اگر تصور کریں ذرا مشکل آپ کے لیے تصور ہوگا۔ صرف ذہن میں لائیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ سورج نہیں تھا، ایک وہ وقت تھا جب چاند بھی نہیں تھا، ستارے بھی نہیں تھے، آسمان بھی نہیں تھا، اور یہ کل کائنات بھی نہیں تھی۔ کل کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، 18,000 عالم بیان کیے جاتے ہیں، یہ نہیں تھے۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے ان کو وجود بخشا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ خالق کائنات کی ذات ہے جس نے فرمایا ہو جا، سورج بن گیا، اس کی ذات نے حکم دیا ہو جا، چاند بن گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم ہوا یہ زمین اور آسمان بن جائیں، تو چند دنوں کے اندر زمین اور آسمان بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کون سے؟ قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کو تخلیق کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہو جا، فیکون، بس ہو جاتی ہے۔ آپ کو اور مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ بنانا پڑ جائے، 12-18 کا کمرہ بنانا پڑ جائے تو ہمیں کتنے دن لگ جاتے ہیں؟ اس کے لیے بھی اینٹیں بھی لے آؤ، مستری بھی لے آؤ، مزدور بھی لے آؤ، پیسے بھی ہونے چاہیے، سیمنٹ بھی ہونا چاہیے، سریا بھی ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ دیگر اخراجات، اس کے اندر چیز رکھنے کے لیے وہ اخراجات، اور اس کے لیے مشینیں، ہتھیار، یہ ساری چیزیں لا کر بھی ہمیں کتنے ہفتے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چیز ایک چھوٹا سا کمرہ تیار ہوتا ہے۔ کائنات کتنی بڑی ہے، صرف دنیا کو نہ دیکھیں کہ 210 ملک ہیں، پوری کائنات ہے، 18,000 عالم ہیں، ستارے اور سیارے ہیں، زمین کے اندر مخلوقات ہیں، آسمان کی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جہاں تک ابھی تک رسائی ممکن نہیں ہوئی، جہاں تک انسان کے بھی پہنچ ہی نہیں ہوئی۔ ابھی تک سائنسدان یہ نہیں کہتے تھے کہ آسمان کے اوپر ستارے کتنے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آگاہ کر دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک سائنسدان یہ نہیں دعویٰ کر سکے کتنے لاکھ ستارے ہیں۔ جہاں تک بھی جاتے ہیں نوری سال، اس کے بعد کہتے ہیں وہاں ایک اور ستارہ دریافت ہوا ہے، ایک اور ستارہ دریافت ہوا ہے۔ یہ کل کائنات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، پہلے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو تخلیق فرما دیا، تصور کریں نہیں تھے، رب نے ان کو پیدا فرما دیا۔ تو جو ذات کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ بنا دیا، تو اس ذات کے لیے یہ کون سا مشکل عمل ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات 27 رجب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانا، یہ کون سا مشکل عمل ہے؟ مسجد اقصی سے پھر پہلے آسمان تک لے جانا، یہ 500 سال کا سفر ہے، پھر دوسرے آسمان تک لے جانا 500 سال کا سفر ہے، 7ویں آسمان تک اسی طرح، اور اسی طرح پھر آگے سدرۃ المنتہا ہے، اس سے بھی آگے پھر عرش ہے، اس سے بھی آگے پھر لامکان ہے۔ یہ سارا سفر وہاں تک لے جانا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا، جنت کے اندر جانا، وہاں کے باغات کا مشاہدہ کرنا، دوزخ کے عذابات کا، جو وہاں پر لوگوں کو عذاب دیے جائیں گے، ان عذابات کا مشاہدہ کرنا، اور یہ درمیان میں بہت ساری چیزوں کا دکھایا جانا، اور یہ سارا جو واقعہ ہوا ہے رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں۔ قرآن پاک میں آتا ہے لیلن، 15 پارہ کھولے، پہلی لائن میں نظر آئے گا آپ کو، وہاں پہ لکھا ہوگا لیلن، لیل کہتے ہیں رات کو، اور اگر لفظ لیل کی اوپر 2 زبریں آ جائیں تو عربی کا ایک قاعدہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا۔ تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ساری رات لگی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی گھر تشریف لائے تو آپ کو معراج کے لیے بلا لیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اس کے بعد آپ ساری رات سفر کرتے رہے، جس طرح ہمیں بھی کبھی سفر کرنا پڑ جاتا ہے، مغرب کے بعد چل پڑے، چلتے رہے، صبح ہو گئی، ایسا نہیں ہوا۔ لیلن کا مطلب ہوتا ہے رات کے بالکل تھوڑے سے حصے میں، بالکل تھوڑے سے حصے میں، تھوڑے سے ٹائم کے اندر، اور وہ
بھی 2-3 مثالیں دی گئی ہیں، اس سے اور آپ کو واضح ہو جائے گا کہ تھوڑے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ 15 منٹ، تھوڑے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ یا 10 منٹ، یہ بھی مراد نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ دروازہ کھولیں، اس کے ساتھ جو کنڈی لگی ہوتی ہے یا زنجیر ہوتی تھی پہلے دور میں، وہ اگر آپ اس کو دروازہ کھولیں اس کو چھوڑ دیں تو وہ جو تالا یا وہ جو زنجیر ہے وہ جو تھوڑی دیر ہلتی رہتی ہے، اتنی دیر لگی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف بھی لے گئے ہیں اور واپس بھی آ گئے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کا جو پیدل سفر ہے وہ 1 مہینے کا ہے، 1 مہینہ لگ جاتا ہے اگر بندہ وہاں سے پیدل جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، پھر مسجد اقصیٰ کے اندر وہاں بھی ٹائم لگا ہے، انبیاء کرام کو نماز پڑھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی انبیاء ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل، ان سب کو وہاں نماز پڑھائی ہے، اور نماز پڑھانے کے بعد وہ بھی ٹائم لگا ہے۔ اس کے بعد پھر پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، یہ زمین سے آسمان کا جو فاصلہ ہے یہ پھر 500 سال کا ہے، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ پھر 500 سال کا ہے، تو 7 آسمانوں کو یہ 3500 سال کا یہ فاصلہ بن جاتا ہے، 35 صدیاں بن جاتی ہیں، اتنا سفر ہے۔ اس سے اوپر پھر مقام ہے سدرۃ المنتہا کا۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہائش ہے، ایک بیری کا درخت ہے وہاں پر، اس کو سدرہ کہا جاتا ہے، تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے، اس سے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، تو وہ سفر الگ ہے۔ اس سے اوپر پھر عرش ہے، اس سے آگے پھر لامکان ہے، اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور وہ نماز والا اگر مسئلہ اس میں شامل کرو، وہ جو 50 نمازوں سے 5 رہ گئی ہیں، جس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 6 مہینے کے روزے بھی تھے، 6 مہینوں کے روزوں کا ذکر نہیں ہے کہ 6 مہینے کے روزے بھی فرض ہوئے تھے، ایسا نہیں ہے پھر 1 مہینہ رہ گیا، ایسا نہیں ہے، یہ صرف نماز کا ذکر ہے کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی اور پھر واپس آ کے ہم کلام ہو کر واپس آ گئے تھے، اور واپس اسی ترتیب سے آئے کہ اوپر لامکان ہے، اس سے بھی نیچے عرش ہے، اس سے بھی نیچے سدرۃ المنتہا ہے، پھر 7واں آسمان ہے، پھر 6واں ہے، اس کے بعد پھر 5واں، پھر 4تھا ہے۔ جب 4تھے میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات پوچھی، اس میں نماز کا بھی ذکر ہوا کہ آپ کے رب نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 دن رات میں 50 نمازیں۔ یہ جملہ کہنے میں بڑا آسان ہے، بڑا جلدی میں بول دیتا ہے کہ دن رات میں 50 نمازیں۔ عملی طور پر ذرا دیکھیں، ایک دن میں اگر 50 نمازیں پڑھنی پڑ جائیں، گھنٹے 24 ہیں، نمازیں 50 ہیں، اور آدھے گھنٹے میں 1 نماز، تو کیسے عمل ہو سکتا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں 1 مرتبہ پھر واپس چلے جائیں تو نمازیں کچھ کم کرا کے لائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ اب ہم اندازہ کریں کہ 4تھے آسمان سے 5ویں تک جانے کے لیے پھر 500 سال ہے، پھر وہاں سے اوپر پھر 5واں ہے، پھر 6واں ہے، پھر 7واں، یہ سارا سفر پھر بنتا ہے، پورا آخر تک سفر کر کے وہاں گئے، وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا کہ کچھ نمازیں کم کر دی جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف 5 نمازیں کم کی، 45 نمازیں رہ گئی۔ وہ نمازیں لے کر پھر اسی طرح سفر کر کے پھر 4تھے آسمان پہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ 5 نمازیں کم ہو گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی امت یہ 45 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، رب کی بارگاہ میں جائیں، کچھ اور نمازیں کم کرا کے لائیں۔ اسی طرح پھر واپس گئے، 5 اور کم ہو گئی، 40 ہو گئی، پھر واپس گئے، اسی طرح 5 کم ہوتی رہی، حتیٰ کہ 9 چکر بنتے ہیں، اتنا سفر بن جاتا ہے، اور اس کے بعد میں صرف 5 نمازیں رہ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا تھا، جب 5 رہ گئی پھر بھی عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کم کرا کے آ جائیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض فرمایا تھا کہ اب مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے حیا آتی ہے، میں اس پر راضی ہوں کہ میری امت 5 نمازیں ادا کرے۔ تو یہ اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا ہے، اور خوشخبری کی بات یہاں پر ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز فرض کر دی جاتی ہے اس میں پھر کمی نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فرض 50 ہو گئی ہیں، وہ جو 45 معاف ہوئی ہیں وہ صرف عمل کے لحاظ سے معاف ہوئی ہیں، ثواب پورا ہی ملے گا۔ اگر کوئی بندہ 1 نماز پڑھے گا تو اس کو 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، وہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور دوسری نماز پڑھے گا 20 نمازوں کا ثواب ملے گا، تیسری پڑھے گا 30 کا ثواب ملے گا،
یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ آپ کے امتی ہونے پر ہمیں بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ سعادتیں ملی ہیں، ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ملی ہیں کہ ایک نماز پڑھتے ہیں 10 کا ثواب ملتا ہے، اور باقی جو گناہ معاف ہوتے ہیں وضو کرنے پر، رکوع کرنے پر، سجود کرنے پر، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر، اور وہ جو فوائد اور ثمرات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہیں وہ الگ ملتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ کو جو معراج کی سعادت حاصل ہوئی ہے، رب الجلال نے جو آپ کو معراج کی طاقت عطا فرمائی ہے، یہ تمام معجزات سے بڑھ کر معجزہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب تھا، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ بس خواب کے اندر سارا معاملہ ہو گیا تھا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 15واں پارہ کھولے نا تو بالکل جو 15ویں پارے کے بالکل شروع میں پہلا لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اگر کہتا نا کوئی بندہ دنیا دار کے میں نے کرائی ہے، پھر بندہ کہہ سکتا تھا نہیں ہو سکتا جی، باقی ٹھیک ہے، ایسا یہ سارا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اور دنیا کا طاقتور مالدار اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا کہ یہ اس نے کیا ہے، پھر بھی بندہ کہہ سکتا تھا ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہو کہ میں گیا ہوں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر پہلے آسمان تک، پھر ساتویں تک، پھر اوپر، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہاں رب الجلال نے نسبت اپنی طرف کی ہے کہ باقی ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ لکھا ہوا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور یہ سارا واقعہ یہاں بھی ذکر ہے، اور قرآن پاک کی دوسری آیات میں جو دوسرا سفر ہے اس کا بھی ذکر آتا ہے، اور پھر اب علماء کرام نے مزید اس کی تحقیق کی ہے۔ تو یہاں پر اس کے مختلف نام رکھ دیے کہ جو سفر ہے یہ اس کے 3 حصے انہوں نے بنا دیے۔ پہلا حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس سفر کو اسرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے سیر کرائے، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر اوپر سدرۃ المنتہا تک اور عرش تک یہ جو سفر ہے یہ معراج ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا کے جو اوپر ہے لا مقام والا سفر اور رب سے ملاقات والا سفر، اس کا نام اعراج ہے۔ لیکن عام طور پر ایک ہی لفظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کی سعادت سے نوازا ہے۔ اب یہاں پر کیسے پتا چلے گا کہ خواب نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ آپ معراج پر تشریف لے گئے؟ اس کا جواب بھی اسی 15ویں پارے کے اسی پہلی آیت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ آپ لفظ دیکھ لیں، چونکہ عربی کے ساتھ آپ زیادہ مانوس نہیں ہوتے، صرف چند لوگ جو شوق رکھتے ہیں انہیں ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو بھی آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو قرآن پاک میں شروع میں لکھا ہوا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عبد ذکر فرمایا، یہ جو نماز میں بھی ہم کہتے ہیں عبد و رسول، تو یہ عبد جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کے اندر روح بھی ہو اور جسم بھی ہو، تو روح بھی ہو جسم بھی ہو اس کو عبد کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے کہ اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو پتہ چلا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے جاتے ہیں تو آپ روح مع جسد، جس طرح آپ روح مع جسد یہاں پر موجود ہیں، جب ہم سوتے ہیں تو اس وقت جسم ہمارا موجود ہوتا ہے، ہماری روح بھی ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ابھی یہاں موجود ہیں، روح بھی موجود ہے، جسم بھی موجود ہے۔ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں جسم ہوتا ہے، روح نہیں ہوتی، روح الگ ہوتی ہے، جسم الگ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو عبد ہوتا ہے، عبد وہ ہوتا ہے کہ روح بھی ہو اور جسم بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خواب آئی تھی اور بس خواب کے اندر آپ نے یہ ساری سیر فرمائی ہے، یہ یہاں پر اس آیت کے منافی ان کا یہ نظریہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سچی پکی محبت ہے وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنت الحمدللہ
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم